شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گہری نظر۔ ناظرین، اس وقت عالمی منظر نامہ بہت سپیڈ میں تیزی سے جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے۔ غزہ میں ہم دیکھ رہے ہیں نئی صورتحال ہے، مشرق وسطیٰ میں اس وقت کیا چل رہا ہے، اور اس یوکرین اور رشیا کے کیا معاملات جانے والے ہیں، صدر ٹرمپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ہم پاکستان کی سیاسی صورتحال اور پاکستان کی جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے وہ اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اور اس تمام کے لیے اس جمعہ اسپیشل پروگرام میں ہمارے ساتھ معمول کے مطابق عالمی مسالت کار فیصل محمد صاحب برسل سے موجود ہے۔ السلام علیکم فیصل صاحب۔ وعلیکم السلام جناب، اور آپ کے تمام ساتھیوں کی اور سامعین کی خدمت میں بھی سلام عرض ہے۔ شکریہ۔ اچھا فیصل صاحب، بڑی یکسر ہم نے دیکھا کہ صورتحال تبدیل ہو گئی۔ جو ٹرمپ کے آنے کی خوشیاں تھی یا ٹرمپ کے آنے کی وجہ سے ہم بہت سارے ممالک یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب چیزیں کسی اور لیول پہ چلی جائیں گی، تو یکسر یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، یہ غزہ میں اب کیا اعلان کر دیا ہے ٹرمپ صاحب نے، اور وہ بیسیکلی کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے ہی ساتھ میں مختلف پروگراموں میں کہتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئیں گے برسر اقتدار تو عالمی سیاست پر وہ بڑی ہلچل مچائیں گے۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایسے شخص ہیں کہ جو اچانک فیصلے کرتے ہیں، اچانک فیصلے تبدیل کرتے ہیں، وہ رد عمل دیکھتے ہیں اور پھر عمل درآمد کرتے ہیں۔ تو ایگزیکٹلی جو کچھ ہم نے کہا تھا آپ کے سابقہ پروگراموں میں، وہی صورتحال اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بلکہ اور کئی پروگراموں میں بھی بات کہی تھی، آپ کے قائرین کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگ جو مجھے دیکھتے ہیں مختلف شوز میں نے کہا تھا کہ اس صدی کے اندر جو ہے نا دنیا تبدیل ہوگی، اور دنیا جو ہے اس وقت ایک جو یونیپولر ایک ورلڈ تھا، اس کے اندر جو ہے یہ اب تک تقسیم ہو کے اس کی سمت بھی چینج ہوگی اور طاقت کا توازن کہیں اور جائے گا۔ جی تو یہ سارے معاملات جو ہے تقریباً اسی چیز سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور جہاں تک ٹرمپ کی جو بات آپ نے کی کہ جو کل غزہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ انہوں نے کیا اعلان کر دیا، دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ غیر متوقع بات نہیں ہے، کیونکہ ان کا پلان یہ تھا۔ جب وہ پہلے ٹرم میں آئے تھے تو انہوں نے ایک آپ کو بتا تھا ابراہم ایکارڈ جی جو انہوں نے کیا تھا، جس کا مقصد ایکسٹینشن یا ایکسپینشن آف اسرائیل جو بھی آپ کہہ لیں، وہ ان کا پروگرام تھا۔ اور لیکن فرق یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ جو ایکسٹینشن ہوگی یا ایکسپینشن ہوگی اسرائیل کی یا گریٹر اسرائیل، جی مطلب جو چاہیں آپ سمجھ لیں، اس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ کوئی جنگ نہ ہو، کوئی مطلب جو جنگ و جدل خون والی بات نہ ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ کوئی بات چیت کے ٹیکنکس استعمال معاملات کی ہیں۔ جائے، جی ہاں، کوئی ٹیکنکس استعمال کی جائے، کوئی دوسرے معاملات کیے جائیں، اور وہ ڈیل کے ذریعے کرتے ہیں، پریشر کرو اور ڈیل کرو، پریشر کے انڈر پریشر لوڈ، یہ ان کا ایک ہتھیار ہے کہ وہ انڈر پریشر کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ڈیل کرتے ہیں، بیکاز ہی از اے ماسٹر آف ڈیل۔ بات ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں۔ تو ایگزیکٹلی اب یہ ہے کہ اب جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب انہوں نے کر لیا، دیکھیے اب وہ کیا کریں گے، مطلب غزہ میں اب وہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ 2.3 ملین کی وہاں پر آبادی تھی، اب پتہ نہیں 1 کچھ ملین رہ گئی ہے۔ دیکھیے چلیے، لوگ چاہے جتنے بھی کم رہ گئے ہوں، وہ کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا فلسطینی وہاں سے چلے جائیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ فلسطینی وہاں سے جانے کے لیے راضی ہوں گے۔ اگر انہیں جانا ہوتا تو بہت اچھے ٹائموں پہ چلے جاتے جب ان کو کہا گیا تھا، لیکن وہ نہیں گئے۔ اور اب ٹرمپ صاحب جو کہہ رہے ہیں، ٹرمپ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم چونکہ وہاں پہ اس کی صفائی کریں گے، صفائی کرنے کے بعد ان کا جو پھر دوبارہ ان کو مطلب جسے کہتے ہیں کہ غزہ کی ایک ری شیپ کریں گے، پھر لا کے ان کو بسائیں گے، ان کا کہنا تو یہی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جو میری جو وہاں پہ جو دنیا کے جو بہت بڑی کمپنیز ہیں، جو بڑے مطلب ایکسپرٹ ہیں ساری دنیا کے، جو اس قسم کی وار لائک سچویشن میں جو سٹیز تباہ ہوتے ہیں، ان شہروں کی جو آبادکاری جو کرتے ہیں، ان کے ایکسپرٹ سے بات ہوئی، وہ یہ کہتے ہیں یورپ میں کہ تقریباً مور دین 85 جسے کہتے ہیں کہ ٹن جو ہے نا تھا 85,000، میں انگریزی بولے 85,000 ٹن سے زیادہ جو ہے نا بارود وہاں پہ استعمال ہوا ہے غزہ کے اندر۔ تو غزہ تو ملبے کا ڈھیر بن گیا ہے، اور غزہ سے ملبہ ہٹانے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر بہت تیز کام بھی ہوا تو کم از کم 20 سال جو ہے وہاں لگ سکتے ہیں۔ جی تو کیا بالکل 20 سال؟ ہاں، تو ٹرمپ کیا 20 سال تک رہیں گے؟ پہلا سوال یہ ہوتا ہے جو میں نے کہا کہ لوگ دیکھیے کیا کیسا ممکن ہے، ناممکن ہے۔ اچھا، پھر دوسرا سب سے بات ہے کہ 60% سے 65% تک جو ہے غزہ تقریباً ختم ہو جائے گا، اور اتنی بڑی تعداد میں بارود آنے کی وجہ سے وہ زمین بھی وہاں کی ختم ہو چکی ہے۔ اس زمین کو دوبارہ مطلب ریسائیکل کرتے کرتے سارے معاملات کو لاتے ہوئے اس میں بھی کم از کم آپ کو 15 سے 20 سال لگ جائیں گے۔ تو یہ سارے کام، اور اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بلین ڈالر جو ہے مطلب اس کے اندر خرچ ہو جائیں گے۔ 23 بلین ڈالر یا 24 بلین ڈالر کا وہ بتاتے ہیں کتنا ہو، تو کیا امریکہ اتنا خرچ کرے گا؟ obviously ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔
لوگوں کو اصل میں نہیں پتا. یہ آپ کے چینل سے میں ایک آپ کو یہ خبر دے دوں جو میرے پاس اطلاع ہے کہ ٹرمپ جو ہیں اس علاقے کے اندر، اس چھوٹے سے ایک محدود علاقے کے اندر، وہ کوئی ایک چھوٹا سا جسے کہتے ہیں کہ ایک پلان بنانا چاہتے ہیں، ایسا بنانا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے شاید غالباً سنا ہوگا اور آپ کو اچھی طرح یاد بھی ہو کہ وہ ایک جو ہے آئرلینڈ، جسے کہتے ہیں نا جزیرے، چھوٹے سے جزیرے، جی ان جزیرے ٹائپ کے نا وہ چاہتے ہیں کہ وہ کوئی چیز ایسی بنائے اور ایک ایسی ایک ریاست ہوگی جو کہ دبئی کی طرز کے اوپر ہوگی. انتہائی امیر ترین لوگ وہاں پر ہوں گے اور وہاں پر دبئی کی طرز کا ایک ایسا چھوٹا سا علاقہ بنا دیا جائے گا جو کہ مکمل طور پر صلیبی طاقتوں کے انڈر کنٹرول ہوگا اور مطلب اس آپ کی یہ بات کر حفاظت. رہے ہیں غزہ کے بارے میں؟ جی ایگزیکٹلی، غزہ کا کچھ اصل علاقہ جو ہے وہ لے کے وہ یہ ان کا پلان ہے. جی ہوتا ہے نہیں ہوتا مجھے بتائیے، میں بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں. جی 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 یہ وہاں پر ایک علاقہ بنانا چاہتے ہیں، ایک صلیبی علاقہ ہوگا جو کہ طاقتور، انتہائی طاقتور صلیبی علاقہ ہوگا اور جس کی حفاظت کے لیے بلیک واٹر طرز کے اوپر بڑی پرائیویٹ میسنریز جو ہے، پرائیویٹ جو ہے کانٹریکٹرز لگائے جائیں گے. اور لیکن یہ پلان صرف یہاں کا نہیں ہے، یہ میں بتا دوں، یہ پلان راس الخیمہ اور مصر کے اندر بھی یہ پلان ان کا ہے. یہ بہت بڑی میں خبر آپ کے چینل سے آپ کو دے رہا ہوں. تو یہ دنیا کے اندر یہ چیز بڑی جو ہے بہت بڑی ہلچل مچا دے گا. یہی وجہ ہے کہ روس اور چین جو ہے مسلسل سامنے آ کے کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یہ چیز ہم نہیں ہونے دیں گے، ایون دو کہ مسلم دنیا بھی آ کے کھڑی ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو غزہ کے حوالے سے آپ نے جو بات کی، جو مشرق وسطیٰ میں جو تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں، یہ ٹرمپ کے لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہوگا. اور یہ میں بتا دوں کہ اگر ٹرمپ نے اس معاہدے پر یا اس کے اوپر عمل درآمد کیا تو یہی ایک ایشو جو ہے نا ٹرمپ کی حکومت کو یا ان کی رخصت کا باعث بھی بن سکتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سارے جو لوگ ہیں بین الاقوامی سطح پر اتنے لوگوں کو تحفظات ہو جائیں گے کہ شاید ہو سکتا ہے وہ ٹرمپ کی حکومت کے ساتھ چلنے پہ راضی نہ ہو. جو میں نے اسٹارٹنگ میں آپ سے کہا تھا کہ یونیپولر ورلڈ جو ہے وہ اگر تبدیل ہوگی تو اس کا ریزن بھی پھر یہی ہو سکتا ہے، شاید بن جائے. ویسے صاحب آپ نے بڑی اہم یہ خبر دی ہے کہ ایک یہ مہمہ تھا کہ یہ سارا کچھ کیا کیوں گیا اور اس کا ہونا کیا تھا. اس کا مطلب ہے ٹرمپ کا آنا بھی ان صہیونی طاقتوں کے ایک پورے منصوبے کا حصہ تھا. اس میں کوئی درست، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ سے ہمیشہ میں کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے امریکہ جو ہے اسرائیل کے حوالے سے، چاہے وہ ریپبلکنز ہوں چاہے وہ ڈیموکریٹ ہوں، وہ کبھی نہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ان کو کسی بھی صورت کے اندر وہ ان کو نظر انداز کریں. کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر وہ جا کے ہر صورت کے اندر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. سو وہ کھڑے ہیں دوبارہ، بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ جنگ و جدل نہیں چاہتے. تو اس صورتحال کے اندر ہم یہ کس طرح دیکھیں گے کہ ایران کی کیا پوزیشن ہوگی؟ کیونکہ ایران تو دیکھیں ایک ریزسٹنس کا ایک استعارہ آپ سمجھ لیں. ایران کو آپ مشرق وسطیٰ میں ایک مطلب بیلنس دیکھیں مسلمانوں کی طرف سے. تو اب ایران کا کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے؟ مطلب ایران کیا پوزیشن لے سکتا ہے اور ایران کے ساتھ رشیا بھی جڑا ہوا ہے، اس میں کیا پوزیشن ہو سکتی ہے مشرق وسطیٰ کی؟ دیکھیے اس کا اثرات تو بلا شبہ پاکستان پر آئیں گے. ایران کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ایران کے حوالے سے جو کل ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ کی اور نتنیاہو کی، اس میں ایران بلا شبہ ڈسکس ہوا ہے. اس کے اندر ہمارا ایشیا بھی ڈسکس ہوا ہے، اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان بھی ڈسکس ہوا ہے، مسلم دنیا ساری کی ساری ڈسکس ہوئی ہے. لیکن ٹاپ ایجنڈا تھا وہ اس میں یہی تھا کہ ایکسپینشن یا ایکسٹینشن آف اسرائیل اور غزہ کا معاملہ. جہاں تک اب آپ نے بات ایران کی تو ایران کے لیے میں پہلے بتا دوں کہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ پہلے تو وہ یہ کوشش کریں گے کہ ایران کے ساتھ بات چیت ہو جائے اور بات چیت کرنے کے بعد ان کی پہلی پرائرٹی یہ ہوگی کہ ان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس پر کسی نہ کسی طریقے سے ایران کو راضی کیا جائے کہ وہ اس نیوکلیئر پروگرام پر مزید عمل درآمد نہ کرے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری معلومات کے مطابق ایران جو ہے نیوکلیئر حوالے سے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کر چکا ہے. اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے خدا نہ خواستہ یا ان کی نیوکلیئر کا تنصیبات پر اگر حملہ ہوا تو ایران جو ہے ساری دنیا کو حیران کرنے والے جو ہے نتائج دکھا سکتا ہے. تو اس کا مقصد آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن یہ تو ایک بات ہے، لیکن ساتھ میں پیرلر میں یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ کیا ایران کو کچھ ایسا انسینٹیو دیا جائے یا کوئی ایسا معاملہ کیا جائے جیسے کہ وہ لیبیا کے ساتھ کیا گیا تھا یا جیسے شروع میں یوکرائن کے ساتھ کیا گیا تھا کہ انہوں نے جو کچھ اگر نیوکلیئر کے حوالے سے اگر انہوں نے کوئی چیز اگر حاصل کر بھی لی، اگر کسی حد تک وہ کامیاب ہو گئے تو ان کو کوئی انسینٹیو دے کے، ان کو کوئی بڑی گارنٹی دے کر ان کو جو ہے ٹیبل کے اوپر لایا جائے. لیکن ساتھ یہ ہے کہ جو ایکسٹینشن آف ہوگا اسرائیل کا یا جو اسرائیل جو اس کا جو ایکسٹینشن ہوگی ایکسپینشن ہوگی اس میں اگر یہ ایک گارنٹی ایران سے لی جائے گی کہ ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا یا ان کی سوورنٹی کو یا کسی قسم کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور وہ دو چیزوں پر راضی ہو جاتے ہیں
کہ اگر اسرائیل، ہاں یہ ہو سکتا ہے، ظاہر سی بات ہے اگر ایکسپینشن ہوتی ہے تو اس میں ایران کا بھی کچھ حصہ آتا ہے، تو اس میں یہ بات ہو سکتی ہے کوئی جغرافیائی سطح پہ کہ کچھ علاقہ لینا ہے، کچھ دینا ہے، یا اس کے بدلے کچھ اور دے دیا جائے، اس میں کوئی بات چیت ہو مطلب سکتی ہے، یہ پس چانس ہے کہ پردہ وہ، بہت ساری، جی ہاں، پس پردہ بہت ساری چیزیں ہیں جو بھی مطلب چل وہ رہی چاہ ہیں، رہے تو ہوں گے ابھی کہ کوئی اسٹارٹ ہوا ہے۔ تجارتی بین ہٹا دیے جائیں، یا کچھ پابندیاں جو ان کے اوپر ہے وہ نرم کر کے اس کو بات چیت پہ لایا جائے بہت کچھ ہو تاکہ سکتا ہے، اور نہ کچھ کر کیا سکے۔ اور کیا جا سکتا ہے، بہت کچھ لیا جا سکتا ہے کچھ جغرافیائی تبدیلیوں کے حوالے سے، مطلب یہ ابھی تو کام اسٹارٹ ہوا ہے ابھی، اور دیکھنا یہ اچھا، یہ میں نے کہا نا کہ ٹرمپ اعلان کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر پریشر ڈالتے ہیں، پریشر کے بعد پھر وہ نیگوشیشن کرتے ہیں۔ مطلب دیکھا جائے تو ٹرمپ موت دکھا کے بخار بیچتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، دیسی زبان میں بالکل صحیح ہے۔ اچھا فیصل صاحب، آپ نے کچھ ٹائم پہلے مجھ سے یہ بات کہی تھی، میرا خیال ہے 2-3 ہفتے پہلے، کہ آپ کو یہ ایسا نظر آتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ لازمی ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں یہ بات بھی ڈسکس کی گئی ہوگی؟ بالکل، اس میں نے بتایا کہ اس پہ بات ڈسکس ہوئی ہے، اور ٹرمپ نے یہی کہا ہے کہ انہیں پہلے وہ ڈیل کرنے دیں، جو ان کا ایک پروگرام ہے جس طرح وہ پریشر بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں مجھے پہلے ایران پر پریشر لگانے دیں، پریشر اس کو، ایران کو میں انڈر پریشر کروں گا، اس کے بعد میں ڈیل پر آؤں گا۔ اگر وہ معاملہ ڈیل کے اوپر نہیں ہوتا تو obviously پھر ایران کے اوپر اٹیک ہونے کا خطرہ ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا رشیا اس وقت ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری مسلم دنیا جو ہے نا اس وقت تقسیم ہوئی ہوئی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر ایران پر شاید اگر خدا نہ خاص اگر حملہ ہوتا تو مسلم دنیا کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں آئے گا، لیکن مسلم دنیا یہاں پر بھی آپ کو جہاں اکٹھا نظر آ رہی ہے غزہ کے مسئلے کے اوپر، لیکن یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ زبانی جمع خرچ تک ہے، لیکن اگر کوئی خدا نہ خاص اگر موو بنی تو مسلم دنیا کی طرف سے آپ کو بہت بڑی ریزسٹنس نہیں دیکھیں گے۔ نہیں دیکھیں گے؟ جی ہاں، مطلب یہ کمپرومائز ہو جائیں گے، پھر چپ ہو جائیں گے؟ جی ہاں، جی ہاں، صحیح۔ فیصل صاحب، ہمارا آپ کو پتہ ہے یہ پروگرام یورپ کے اندر بہت دیکھا جاتا ہے، بیرون جتنے بھی ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے، اس کے علاوہ اس کے اوپر کامنٹس کرتے ہیں۔ تو مجھے آپ یہ سمجھائیں کہ یہ جو مشرق وسطیٰ کے حالات ہوں گے، اور ابھی ہم روس اور یوکرین کا بھی معاملہ اس میں ڈسکس کرتے ہیں، تو اس سے یورپ کے اوپر کیا اثرات آ رہے ہیں، اور یورپ آنے والے دنوں میں کن مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے؟ کیونکہ دیکھیے صاف مشرق نظر آ رہا ہے وسطیٰ ہمیں کہ یوکرین کی پالیسی کے اندر یورپ پہ بھی پریشر ڈالنا ہے۔ دیکھیے مشرق وسطیٰ میں اگر کوئی بڑی جغرافیائی تبدیلی ہوتی ہے، جو کہ ہوگی ضرور، چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہو یا بڑے پیمانے پہ ہو، یورپ کو بھی اثرات آئیں گے، لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ رشیا اور جو یوکرائن کا معاملہ ہے، اس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ کہیں نہ کہیں پس پردہ ٹرمپ کی اور پیوٹن کی ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، اور اس انڈرسٹینڈنگ کے تحت یہ بات طے پا چکی ہے کہ جب یہ جنگ بند ہوگی، کیونکہ پیوٹن واضح طور پر ٹرمپ نے کہہ دیا تھا کہ اس جنگ کو بند کرو، آپ کو پتا ہے، جی۔ لیکن اور معاہدے پر آؤ، تو وہ معاہدہ کیا ہے، مطلب کو خد و خال تو ٹرمپ نے ان کو نہیں دیے، لیکن ان کو کہہ دیا تھا کہ بھائی ٹھیک ہے، ڈو وٹ ایور یو وانٹ، ایک ٹائم لمٹ تھا کہ ان کو جلدی جلدی سے آپ کریں، اور کہا تھا کہ ایک ٹائم آئے گا اس کو پھر وہ ٹیبل کے اوپر لے کے آئیں گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ روس بڑی تیزی سے یوکرائن کی طرف بڑھ رہا ہے، ہوں۔ تو جب جنگ بندی ہوگی تو وہ جنگ بندی اسی بنیاد پر ہوگی کہ جو جس کے پاس ہے علاقہ وہ اس کے اوپر رہے گا، تو یوکرین کے پاس تو کچھ نہیں ہے، رشیا تو بہت سارا علاقہ لے چکا ہے، تو اس بنیاد کے اوپر اب یورپ کو یہ خطرہ ہے، کیونکہ یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، پھر بتا رہا ہوں کہ اس جنگ کے بند ہونے کے بعد ہوں۔ پیوٹن یہاں نہیں رکیں گے، پیوٹن جو ہے بالٹک ریاستوں کی طرف ضرور آئیں گے، کیونکہ پیوٹن کو یہ جو نیٹو کی طرف سے جو جھٹکا لگا ہے، جو یہاں پر آ کے بیٹھ گئے تھے اچانک، دیکھیے اس میں پیوٹن کی تو کوئی، رشیا کی کوئی غلطی نہیں ہے، رشیا نے تو ان کو کہا تھا کہ آپ نیٹو کو ہمارے ساتھ مت لے کے آؤ، بڑا اوپن اس نے کہا تھا جنگ کے شروع ہونے سے پہلے کہ آپ نے یوکرائن کو کیوں آپ نیٹو کے اندر لے رہے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ نیٹو جو ہے وہ اینٹی رشیا ملٹری الائنس ہے، تو آپ ملٹری الائنس کو میرے بارڈر پر کیوں لے کے آ رہی ہیں، تو آپ بیل مجھے مار کے مصداق تھی نا بات، تو جی۔ پیوٹن تو اپنی جگہ بالکل درست تھے، سوال یہ پیدا تھا کہ اب امریکہ نے ہاتھ اگر کھینچ لیا، امریکہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ ہم اتنے سالوں سے آپ کے لیے بلینز آف ڈالر جو آپ کو دے رہے ہیں، ہم یہ اس بات کا کہ بھائی آپ کی ہم پیسے دیں اور آپ کی بھی نگرانی کریں، تو اب یہ کام نہیں ہوگا، ٹرمپ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے، تو اس وجہ سے اب یورپ کے اندر یہ پریشانی ہے کہ اگر پیوٹن خدا نہ خاصہ بالٹک دیشوں پر آتے ہیں، بالٹک ریاستوں پہ آتے ہیں، تو وہ جو ہے معاملہ آگے کیا کہتے ہیں فن لینڈ وغیرہ کا، جی۔ تو اس کے اوپر نہ کہیں مسئلہ آ جائے، اور بالٹک ریاستیں آپ کو پتا ہے پولینڈ وغیرہ کے ساتھ کچھ ایسے معاملات اس وقت بیلاروس کے بگڑ چکے ہیں کہ 100% ہو سکتا ہے پولینڈ کے اوپر ہے، اب پولینڈ چونکہ نیٹو کے اندر ہے، یا تو پھر نیٹو ٹوٹ جائے گی، اگر نیٹو ٹوٹتا بھی ہے مثال کے طور پہ پھر بھی یورپ کو تو سیکورٹی رسک ہو جائے گا، تو یورپ اس وقت یہ پریشان ہے کہ اتنے بڑے پیمانے کے اوپر
ہم نے اپنی اکانومی کا بیڑا غرق کیا, بے انتہا ہم نے اسلحہ دیا, آج ہماری اکنامی اتنی ڈاؤن ہو گئی اور آج امریکہ ہمیں اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہے. تو یورپ کے اندر بلا شبہ اس وقت خدشات بہت ہیں, لیکن دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن جو بات میں ہمیشہ شروع سے کہتا رہا ہوں کہ یورپ کو چاہیے کہ وہ اپنی سیکورٹی اور اپنے معاملات کو خود, ایک یورپ ایک بہت بڑا, دیکھیے اچھے خاصے ممالک ہیں ان کے ساتھ, بڑے ممالک ہیں. اگر یورپین یونین خود اپنا کوئی یورپین یونین کی بنیاد پر اگر ڈیفینس بنائے تو میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ بہتری ہوگی. یہ بات ہم شروع سے یورپ سے کہتے رہے, لیکن یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو آج جو صورتحال جو 10 سال پہلے کہی تھی وہ آج آپ کے سامنے. تو یہ جس طرح ٹیرفز لگا رہے ہیں کینیڈا کے اوپر اور باقی ملکوں کے اوپر ٹرمپ, تو کیا ان ٹیرفز کی وجہ سے اور اس کے بعد بھی یورپ میں بھی کوئی انفلیشن یا یورپ کے اوپر بھی اس طرح کی کوئی چیزیں ٹرمپ کر سکتے ہیں؟ نہیں, یورپ بھی کریں گے ضرور. میں نے ایسا کہا نا کہ وہ ٹیرف لگائیں گے, انہوں نے چائنا کو بھی کر دیا ہے, لیکن ساتھ میں آپ دیکھیں کہ چین نے جوابی کارروائیاں تو کرنی شروع کر دی ہیں. چین نے بھی کہہ دیا ہے, جو چین کے اپنے الائی ہیں, کہ بھائی آپ نے جو تیسرے ہیں معاملات کیا کہتے ہیں اس کے سیکورٹی کے حوالے سے, اور جو را مٹیریل ہے, مطلب جو مائننگز کے حوالے سے ہوتا ہے, جو بہت ساری چیزوں کے حوالے سے, جو اس کے اوپر بھی چین نے کہہ دیا ہے اپنے کہ امریکہ کو نہیں دی جائیں. امریکہ نے اگر ان کے اوپر لگایا ہے تو چائنا نے بھی مطلب کچھ ایسی چیزیں کرنی شروع کر دی ہیں, جوابی کارروائیاں. تو یورپ کے وغیرہ وہ امبارگو لگاتے ہیں یا یورپ کے وغیرہ وہ کرتے ہیں, تو یورپ تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا یورپ پہ فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ یورپ کے اندر بہرحال ہاں تھوڑی بہت ساری کچھ چیزیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رشیا کے ساتھ وہ معاملات کو اپنے درست کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ابھی پابندی لگائی گئی تھی, لیکن یورپ نے واضح طور پر کہہ دیا کہ ہم رشیا سے جو ہے آئل لینا بند نہیں کر رہے, وہ رشیا ابھی تک وہ رشیا سے آئل خرید رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو پابندیوں کا جہاں تک معاملہ ہے, یہ ٹیرف کا معاملہ ہے, بلا شبہ سے یورپ کی اکنامی کو جھٹکا تو لگے گا, لیکن کوئی ایسے بڑے ڈاؤن فال کی توقع نہیں ہے کہ ٹیرف کی وجہ سے, کیونکہ دیکھیے اس سے پھر امریکہ کا اپنا بھی تو معاملہ متاثر ہوگا نا. امریکہ جی کے صحیح اندر بھی کہہ رہے تو ہیں. مطلب کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یورپ جو ہے وہ اس سے اتنا زیادہ متاثر نہیں ہوگا اور آپ یورپ کے لیے انفلیشن ایک کی اچھی ظاہر سی خبر بات ہے, سمجھتے ہیں. جب سستی انفلیشن اگر چائنا کے اوپر پابندی ہوئی تو انفلیشن تو پھر وہاں بھی ہوگا, مہنگائی وہاں بھی بڑھے گی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ آگے جا کے ٹرمپ ان چیزوں کو بیلنس کریں گے کہیں نہ کہیں. مطلب یورپ کے لیے آپ ایک اچھی خبر سنا رہے ہیں. فیصل جی, صاحب فیصل صاحب یہ رشیا یوکرین جنگ کا انجام کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کے بعد پھر رشیا ہم آگے چلیں گے ایشیا کی طرف, رشیا پاکستان. یوکرین رشیا یوکرین کی جنگ کا انجام صرف یہی ہے کہ زیلنسکی جو ہے نا, وہ ان کی بدقسمتی ہے کہ وہ ان کو کسی کھڈے کے اندر پھینک دیا گیا اور وہ کھڈے میں گر چکے ہیں. بس اس کا انجام یہ سمجھ لیں, یوکرین بہت برے طریقے سے یہ جنگ ہارے گا اور یوکرین کو کچھ نہیں ملے گا, اور رشیا جو ہے بہت بڑا ایک علاقہ جو ہے اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے وہ اپنے قبضے میں کر لے گا. اور رشیا جو ہے پھر آگے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ وہ آئے گا آگے, جسے کہتے ہیں نا یو ایس ایس آر جو تھا, یونائٹڈ سوویت سوشلسٹ ریپبلک, اس کی طرف روس جائے گا. اور یہ میں بھی آپ کو خبر دے دوں کہ اس ایشو کے اوپر امریکہ کو فی الحال کوئی بھی اعتراض نہیں ہے. امریکہ سے مراد ٹرمپ ہے. صحیح. فیصل صاحب یہ تو ہو گیا ایک عالمی منظر نامہ اور بڑا آپ نے مفصل طریقے سے ہمیں سمجھا دیا. ذرا پاکستان کی طرف, ابھی صدر پاکستان بڑے اہم دورے پر بڑے اہم وفود کے ساتھ ملاقات کی ہے انہوں نے پریزیڈنٹ شی کے ساتھ. تو یہ یکدم ہمیں جو دورہ چائنا نظر آیا ہے, یہ دورہ چائنا کے اثرات کیا ہے؟ اور حکومت بڑی خوش ہے کہ اس نے ایک بہت بڑا انیشیٹو مل گیا ان کو, ان کا یہ انیشیٹو ہے کہ اب چائنا کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات مزید ہوتے جائیں گے, جو ایک تناؤ نظر آتا تھا وہ تناؤ ختم ہوگا. تو فیصل صاحب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو دورہ چائنا ہوا ہے اس کی وجوہات کیا آئی ہیں؟ کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی میں کوئی اہم تبدیلی ہونے والی ہے؟ کیا پاکستان ایک بلاک سے دوسرے بلاک کی طرف اپنا سفر شروع کر چکا ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو طوفان دورہ جسے کہہ رہے ہیں, اب طوفانی دورہ, بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ طوفانی دورہ ہے. میں اسے طوفانی دورہ اس لیے نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ جو ان کا دورے کا تھا چین کا, یہ تقریباً کو 6 مہینے پہلے بات چیت چلی تھی. اور آج اپنے ویلاگ میں بھی میں نے یہ بات کی ہے کہ یہ دورے جو ہے نا, اصل میں معاملات یہ کہ جو ٹرمپ کے آنے کی جو بات تھی, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ آپ کو یاد ہے میں نے ٹرمپ کے آنے کی خبر دی تھی جبکہ اس وقت الیکشن بھی نہیں ہوئے تھے. جی تو بالکل یہ مجھے ظاہر سی یاد ہے, بات ہے. جبکہ ہاں سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹرمپ تو بالکل ہار جائے گا اور آپ اس وقت بھی کہہ رہے تھے ٹرمپ جیتے گا. ہاں, تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے ہمیں جو بین الاقوامی سطح پر جو نظر رکھتے ہیں, جو عالمی چیس کے اوپر نظر ہے, جن کے سامنے بازی لگی ہوتی ہے, وہ سمجھتے ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی ایجنسیز کو پتا تھا سارا کہ کیا ہونے والا ہے. ظاہر سی بات ہے سوئے ہوئے تو یہ بھی نہیں ہے, تو ان کو پتا تھا. تو انہوں نے پہلے سے معاملہ درست کرنے شروع کر دیے تھے کہ اگر ہماری ان سے نہیں بنی, بائیڈن نظام کے بعد اگر ٹرمپ آ جاتے تو ہم اپنے تھوڑے سے سکے وکے چمکا چمکو کے رکھیں
اب سکے بیچنے کے تو تھے تو ان کے پاس وہی کھوٹے سکے، کیونکہ انہوں نے انہیں کو استعمال کرنا ہے. تو اب مسئلہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ معاملہ یہ ہے کہ اب یہ دوبارہ جا تو رہے ہیں، لیکن جیسے میں نے اپنے پہلے شروع میں کہا تھا کہ یونیپولر ورڈ سے جب تبدیل ہو رہا ہے، اب یہ جو چائنا کی طرف جا رہے ہیں، تو یہی کام تو عمران خان کر رہے تھے. دیکھیں نا، یہی کام تو عمران خان کر رہے تھے، وہ روس اور چین کو ساتھ لے کے جا رہے تھے، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اٹھا کے ان کو باہر پھینک دیا. اور اب وہی کام جو ہے اٹھا کر جو عمران خان کر رہے تھے وہ اب چائنا کر رہا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ میں آپ کو بتایا نا کہ روس، یہ چائنا اور امریکہ کا جو معاملہ ہے، یہ ان کی کوئی لڑائی نہیں ہونی ہے یہاں پہ. لڑائی نہیں، یہ لڑیں گے آپس میں ضرور، لیکن معیشت کی بنیاد کے اوپر. تو وہی جو طاقت کا توازن ہے وہ کھینچ کے اب چین کی کوشش ہے کہ طاقت کا توازن اپنی طرف لے کے آئے. تو ان کو بھی یہ پتہ نہیں لگ مطلب گیا ہے. آپ یہ بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دورہ ہوا ہے یہ چین چین اس کے اندر اپنی پالیسی امپیکٹ کرنا چاہ رہا ہے، یا پاکستان نے اپنی بالکل پالیسی بالکل شفٹ کی ہے تو بالکل پاکستان اس بالکل طرف راغب بالکل ہو؟ بالکل چین اپنی پالیسی کرے گا. آپ دیکھیں کہ آج اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ چائنا نے کہہ بھی دیا ہے کہ ایک جوائنٹ اسٹیٹمنٹ بھی آ گیا ہے کہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ افغانستان سے جو ہے دہشت گردی بند کی جائے. اور چائنا نے اور پاکستان نے جوائنٹ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چائنا نے فی الحال پاکستان کو اپنی طرف لینے میں پوری کسر جو ہے کوئی نہیں چھوڑی ہے. اور اگر آپ آصف زرداری کا کل کا بیان دیکھ لیں، حالانکہ تھا تو وہ نان ڈپلومیٹک، جس طرح انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے ہمسائے ہیں، اور دوسرے نے امریکہ کا نہیں لیا، ان کا کہ آپ ہزاروں میل دور ہیں. تو سیدھی سیدھی بات انہوں نے وضاحت کر دی تھی کہ ہم ادھر جا رہے ہیں، لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کیا کہ اپنے بیٹے کو وہاں ناشتے پر بھی بھیج دیا. تو مطلب ایک ٹانگ انہوں نے، مطلب کھڑے تو ادھر بھی ہیں، لیکن ایک ہاتھ انہوں نے امریکہ میں بھی رکھا، لیکن وہ ہاتھ ان کا کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ وہاں پہ جو معاملات ہیں اس وقت، جو پرابلم انہوں نے کی تھی جب یہ بھاگے میں جب گئے تھے، جب کینیڈا میں، سوری، جب امریکہ میں جو حلف برداری ہو رہی تھی، تو وہاں پہ آپ کو پتا ہے ہمارے وزیر داخلہ صاحب بھی گئے تھے، اور سب اور لوگوں کو تھا کہ بھئی ہمیں شاید دعوت آئے گی، دعوت تو نہیں آئی کسی کے پاس. تو ان کو وہاں سے جو مایوسی ہوئی، تو اس مایوسی کے بعد پھر آپ کو پتا ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی. وہ چین کے اس جا کے ڈیسک کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، جو جی امریکہ، جی. جو چائنا مخالف ہے، اس وہاں پہ جا کے کھڑے ہوئے، تو اس کا بھی بڑا برا اثر پڑا. تو یہ ان تمام لیکن اب صورتحال تو کو اب کور تو وہ کرنے کے لیے، اب تو وہاں وہ پہنچ گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس حکومت کے ساتھ بات چیت چل رہی ہے تو پھر یہی سیٹ اپ آگے چلے گا، اور ہم کوئی سیاسی تبدیلی تو نہیں دیکھ رہے؟ نہیں سیٹ اپ تو ابھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے فی الحال. سیٹ اپ تو یہ نہیں چلے گا. ہو سکتا ہے سیٹ اپ میں زرداری صاحب آ جائیں، اگر قوم اگر کھڑی ہوئی. دیکھیے اب مسئلہ یہ کہ میں بتاؤں، جو دورہ ہونا اصل میں اہم چیز یہ ہے کہ چین کے جو اس وقت مطالبات تھے نا، کم از کم وہ پاکستان نے مان لیے ہیں. یہ میں بتا دوں، اس میں بہت سارا چین کا تھا کہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے چائنا شروع سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ ہماری جو ہے کیا کہتے ہیں، ہماری سیکورٹی ایجنسی کو اجازت دیں کہ وہ آپ کے ساتھ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ان کا تھا کہ ہمارے جوائنٹ وینچر کریں، ہماری اگر آپ نہیں کر سکتے تو ہمیں مطلب وہ دیں، یہاں پہ وہ دیں، گھسنے کا ایکسس دیں. تو یہ منع کر رہے تھے. اب وزیر داخلہ جو وہاں پر گئے تھے اچانک تھوڑی دیر کے، وہ اسی لیے گئے تھے کہ انہوں نے اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے جناب، جو خطرناک بات میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اس وقت جتنے بھی معاہدے کر رہا ہے، خواہ وہ چین کے ساتھ کرے یا آئندہ امریکہ کے ساتھ کرے، مسئلہ سارا یہ کہ جو حکومت معاہدے کر رہی ہے یہ ایک غیر آئینی اور غیر منتخب حکومت ہے. یہ بات جو ہے چین کو بھی دیکھنا ہوگا، اور یہ بات امریکہ کو بھی دیکھنا ہوگا، ساری دنیا کو دیکھنا ہوگا. کیونکہ اگر کل پاکستان کی عوام میں اگر خدا نخواستہ انقلاب آ جاتا ہے، اگر عوام، دیکھیے بیسکلی میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو اس اسٹیٹ کی جو اصل ہونر ہے وہ عوام ہے. 22 کروڑ عوام اگر سو رہی ہے، بقول آپ کی اگر سو گئی ہے، اگر سو رہی ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے. لیکن اگر کل عوام اٹھ کے کھڑی ہو کر یہاں پہ کوئی انقلاب آ گیا، تو پھر یہ جتنے بھی انہوں نے معاہدے کر رہے ہیں غیر قانونی خیر طاقتوں کے ساتھ، انقلاب تو ان کی کوئی نہیں ہوئی پھر. انقلاب تو خیر ہم سنتے ہی آئے ہیں اپنے بچپن سے بھی، اب بوڑھے ہو گئے ہیں تو اب تو انقلاب تو خیر آیا نہیں ہے، اور عذاب آتے گئے ہیں مزید. سر صاحب یہ جو کھینچا تانی ہے. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، بات آپ نے سے بیچ میں گلی میں بھول جاؤں گا. اصل میں ایک اہم بات یہ ہے کہ وہاں پہ جا کے کچھ تو انہوں نے وعدے وعید کر لیے. غیر آئینی حکومت ہے، غیر قانونی حکومت ہے، جو کچھ بھی ہے، لیکن ایک بات انہوں نے کہہ دی. یہ میں آپ کو بھی خبر دے رہا ہوں، یہ چائنا کو بتا دیا گیا ہے کہ جس طریقے سے چین کے اندر حکومت رول کرتی، کمیونسٹ پارٹی جس طرح چائنا کو چلا رہی ہے، کہ کسی کو وہاں بات کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. آپ کو پتا ہے نا، وہاں پہ تو کوئی بات نہیں کر جی سکتا. جی کبھی دیکھا آپ بالکل. نے حکومت کے اندر کوئی کرٹیسائز کرے؟ تو پاکستان میں بھی اسی طرف جا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم بالکل اسی طرف جا رہے ہیں. اب پیکا آپ نے لگا دیا ہے، کوئی حکومت کے خلاف بات نہیں کرے گا. عدالتیں آپ کی مینج کر لی گئی ہیں، ساری چیزیں آپ کی مینج کر لی گئی ہیں، ادارے سارے مینج کر لیے گئے ہیں، جتنے بڑی بڑی کارپوریشن ہیں، جتنے آرگنائزیشن، سب مینج کر لیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم بالکل آپ کے کہنے کے اوپر، جس طرح آپ نے کہا تھا کہ کمیونسٹ پارٹی جس طرح کی حکومت چلا رہی تھی، اسی طرح ہم آپ سے چلا رہے ہیں. لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ معاملہ نہیں چلے گا. لیکن سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں ایک انتہائی شاطر آدمی ہیں، اور
مجھے نہیں لگتا کہ ان بٹوین اگر کبھی بھی خدا نخواستہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو یہ موجودہ سیٹ اپ کو زرداری صاحب جو ہے نا بالکل نگل جائیں گے بڑی آرام سے. اور آپ کو پتا ہے کہ پرویز مشرف جیسے بڑے بڑے لوگوں کو زرداری صاحب بڑی آرام سے نگل گئے, تو اس سیٹ اپ کو بھی نگلنا زرداری کی کوئی مشکل نہیں ہوگا. یہ اس الفاظ میں نے آپ کو بہت بڑی خبر دے دی ہے. جی بالکل صحیح ہے. آپ کے اشارے جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں سارے. اچھا فیصل صاحب، بہت آخر میں، پروگرام کے آخر میں، ایک تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے اندر ایک کھینچا تانی چل رہی ہے. یہ کھینچا تانی کیوں چل رہی ہے؟ اور اس کے علاوہ ہم عمران خان کے کیسز کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ان کو مزید، مطلب کبھی وہ لائٹ نہیں تھی تو گواہی نہیں ہو سکی، کبھی وکیل نہیں آ سکا، کبھی کسی کو ملنے کی اجازت نہیں مل سکی. وہ مسلسل ایک ٹالم ٹولی والا اور ان کو لٹکانے والا معاملہ کیسز کا ان کا چل رہا ہے. تو عمران خان کی فیوچر یا ان کی رہائی آپ سمجھ لیں، اس کے حوالے سے آپ پروگرام کے آخر میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ 8 فروری قریب آ چکا ہے، تو 8 فروری کے حوالے سے پی ٹی آئی اس کو ایک بلیک ڈے کے طور پہ منا رہی ہے. تو یہ چیز آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اس کے اوپر ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. دیکھیے پی ٹی آئی کے حوالے سے ایک بات میں بتا دوں. 8 فروری کی تو میں بات کروں گا کہ 8 فروری کی اہمیت یہ ہے کہ اگر 8 فروری کو جب آپ کا الیکشن مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا، اس کی جو سالگرہ ہے، اگر اس سالگرہ پر عوام نے بھرپور مظاہرہ کیا اور ساری دنیا نے دیکھا اس کو، تو عمران خان کی جو رہائی اس وقت تقریباً 40% تک جس کے امکانات ہیں، تو یقین کریں اس میں 40% پہ آپ مزید بڑھا کر وہ عمران خان کی رہائی 80% ہو جائے گی. صحیح. لیکن اگر 8 فروری کو کچھ بھی نہ ہوا اور کوئی دباؤ نہیں، کیونکہ بین الاقوامی برادری اس وقت دیکھ رہی ہے، اس وقت صورتحال جو ہے نا، آپ ٹرمپ کے خط کا انتظار یا ٹرمپ کی کال کا انتظار نہ کریں. ٹرمپ کی کال آئے یا نہ آئے، لیکن دنیا کی ویسے بھی نظریں اس وقت پاکستان کے اوپر ہیں. جو پاکستان کی سچویشن ہے، پاکستان اس وقت چین اور امریکہ کے درمیان سینڈوچ بن چکا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر 8 فروری کی اگر کال پہ لوگ نکلے تو آپ یقین کریں کہ پھر عمران کے لیے رہائی کے بہت زیادہ امکانات ہوں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران کی رہائی کے امکانات نہیں ہے. عمران کی رہائی کے امکانات 40% ہے، لیکن موجودہ حکومت جو ہے نا وہ بھرپور طریقے سے کوشش کر رہی ہے کہ اس مسئلے کو نہ یہیں پہ روک دیا جائے اور عمران خان کی رہائی نہ ہو. ججوں کا معاملہ بھی یہی ہے کہ ججوں کے آپ دیکھیں کہ انہیں آئینی عدالت کے طور پہ اس کے نام کے اوپر جو انہوں نے اپنے ججز لا کے لگائے ہیں، جتنے بھی ججز لگائے ہیں وہ سب سرکاری ہیں. وہ سارے انہوں نے ایسی مطلب وہ اجزائے ترکیبی کورٹوں کی کر دی ہے کہ ہر کورٹ کے اندر جو نا اگر مطلب 3 کا بینچ ہے تو 2 اس میں انہوں نے سرکاری لگا دیے، 5 کا بینچ ہے تو 3 سرکاری لگا دیے، 7 کا بینچ ہے 5 سرکاری لگا دی. مجھے بتائیے عمران خان کے حق میں فیصلہ کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ عمران خان کو تو اپنا حق میں فیصلہ تو نہیں چاہیے نا، اس کو تو انصاف چاہیے. لیکن وہاں جو جج لگائے جا رہے ہیں وہ اسی لیے لگائے جا رہے ہیں کہ وہ انصاف ان کو جو دیکھنا وہ دیکھنا صرف جو سرکار کے لیے ہے. یہاں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جو بات سرکار کرے گی وہی انصاف ہوگی، جو سرکار کے خلاف بات ہوگی وہ نا انصافی ہوگی اور غیر آئینی اور غیر قانونی ہوگی. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت جو عدالتوں کے اندر جو جنگ چل رہی ہے اور ججوں کو مجھے لگتا ہے کہ جج آگے جائیں گے، یہ جنگ بڑھ سکتی ہے کیونکہ ججوں نے بھی موجودہ عالمی صورتحال کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا شاید غالباً حوصلہ کیا ہے. اب عوام کے اوپر ذمہ داری ہے کہ عوام بھی کھڑے ہوں. فیصل صاحب، پروگرام کے آخر میں ایک تو خط جو آرمی چیف صاحب کو لکھا ہے عمران خان صاحب نے، وہ لکھا انہیں ملا نہیں، ان کو پہنچا نہیں. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ خط کا معاملہ کیا ہے؟ اس کی امپورٹنس کیا ہے؟ اس دیکھیے کے علاوہ دیکھیے سر، ایک بات اس کے علاوہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ آپ جو ہے اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو دباؤ جس کا انتظار کر رہی تھی پی ٹی آئی، وہ دباؤ اب آنے کو نہیں ہے یورپ اور ٹرمپ سے؟ دیکھیے چھوٹی سی بات ہے، بتا دوں آپ کو کہ جو خط کی آپ بات کریں، خط جو ہے نا بیسکلی وہ ایک اوپن لیٹر. وہ خط ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے لکھ کے، مطلب وہ خط انہوں نے لکھا تھا، لکھ کے کہا تھا. اور لکھا جو تھا، دیکھیے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، اپنے ویلاگس کے اندر بھی آپ نے سنا ہوگا کہ خط تو متن تو پہلے ہی پہنچ گیا تھا کیونکہ سلمان اکرم راجہ نے لکھا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ کو بغیر اسٹیبلشمنٹ کی اجازت کے وہ خط وہاں جا کے لکھ سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو خط کا تو متن جو ہے، خط کا سارا ایک ایک مضمون، کیا لکھا، کیا مقصد تھا، کیا وہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پہنچ چکا ہے. لیکن جیسے میں نے یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی تک یہ دیکھ رہی ہے کہ کیا جو موجودہ صورتحال جو عمران خان پر بین الاقوامی دباؤ آ رہا ہے، اتنا دباؤ ابھی تک تو ہم قابو کر چکے ہیں. کیونکہ اب اس دباؤ کو جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ جو ہے اپنے حق کے اندر استعمال کر رہی ہے دونوں طاقتوں سے. اب دیکھیں نا، جب امریکہ کی طرف سے دباؤ آنا شروع ہوا، امریکہ کے سینیٹرز کے دباؤ آنے شروع ہوئے کہ عمران خان کو رہا کرو وہاں سے، تو آپ دیکھیں فوری طور پر یہ چائنا کے اس میں چلے گئے. تو یہ بھی تو ایک پلاننگ ہے نا ساری. دباؤ آ رہا ہے ان کے، بھائی اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے، اگر آپ عمران کے اوپر اٹکے رہیں گے تو وی ہیو ٹو، مطلب ہمارے پاس ایک دوسرا راستہ بھی ہے. تو اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے جو حکومت ہے ان کی، اس حکومت کو بچانے کے لیے اور عمران سے جان چھڑانے کے لیے
یہ پوری قوت لگا رہے ہیں اور عالمی سیاست کو بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کا، کافی لمبا پروگرام ہو گیا لیکن آپ سے بات کرتے ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا اور ناظرین کو بھی سنتے ہوئے پتہ نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ آپ کو قائم و دائم رکھے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے ہوسٹ رضوان شاہ کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.